ایک بھائی نے فرمایا کہ مدینے کے آداب کیا ہیں، وہاں پہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ دیکھیں، مدینے کے آداب یہ ہیں کہ ہر اس کام سے ہمیں بچنا ہوگا جو شریعت کے لیے شریعت ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، یعنی وہاں جا کے گناہ نہ کریں، چیخنا چلانا، بے ادبی کرنا، وہاں کی چیزوں کو حقیر نہ سمجھیں، حتیٰ کہ کوئی چیز کھائی آپ کو پسند نہ آئی، زبان بند، کسی چیز پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ شہر نبی کی ہر چیز اچھی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ نے تنقید کی، کوئی بےہودہ جملہ بولا تو بہت سخت گریف کے امکانات ہیں۔ روضہ رسول پر حاضر ہوں تو بالکل ادب اور احترام سے 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، درود پاک پہلے سلام پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں، شیخین کریمین کے، جب تک اجازت ہو درود پاک پڑھیں، دعا کریں اور آرام سے باہر آ جائیں۔ جالیوں کو ہاتھ لگانا، وہاں پہ چیخنا چلانا یا یہ ارادہ کر لینا کہ میں تو کھڑا رہوں گا، کوئی دھکے دے کے نکالے گا تو میں نکلوں گا، اس میں شور شرابہ کروا دینا، یہ کوئی ادب نہیں ہوتا۔ بالکل ادب اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ ہر اس چیز سے وہاں بچے جو وہاں کے اعتبار سے خلاف قانون ہے کہ اپنے آپ کو خواہ ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا۔ تو یہ تھوڑے سے امور ہیں، ان کا بس خیال رکھیں، خاص طور پر گناہ سے بچیں، خاص طور پر بیزاریت سے بچیں۔ ہمارے بعض بہن بھائی یہاں پہ نعتیں سنیں گے تو روئیں گے فراق شہر نبی میں۔ ہم پہنچ جائیں کسی طرح مدینے پہنچ جائیں، اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن وہاں پہنچ گئے، اچھا آج پہلے دیکھا ہے جو اس طرح کے اصلی ذوق پیدا نہیں کرتے، صرف شوق کے تحت جاتے ہیں یا عارضی کیفیات سے مغلوب ہو کر جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد بچے گیم کھیل رہے ہوں گے، عورتیں پکنک شاپنگ کے لیے چلی گئی ہوں گی، مرد ہوٹل کے روم میں بند ہوں گے۔ اس کے بعد 8 دن گزرے، اب واپس آنا ہے، لیکن فرض کریں فلائٹ کینسل ہو گئی، 2 دن بعد فلائٹ ہے، یہ 2 دن اضافی، حالانکہ ایئر لائن روم دے رہی ہے، کھانا پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن میں نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، غصے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس ٹریول ایجنٹ کے ذریعے آئے اس کو فون کر کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی آپ تو نبی کریم کے مہمان ہیں، 8 دن تھے، سرکار نے 2 دن اور روک لیا، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ گرم ہو جاتے ہیں، آپ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، آپ بیزار ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کوئی اتنا کمزور باطن کا خدا را نہ جائے، 10 سال بعد چلے جائیں، پہلے اپنی باطنی تربیت کریں تب جائیں، ایسا نہ ہو ایمان ضائع ہو جائے، اتنا خطرناک وہاں کا معاملہ ہے، وہ شہر نبی ہے، اس کے بارے میں ذرا سی بے ادبی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان کا زوال کا سبب بن جائے۔ ایسی اپنی فیملی کی پہلے تربیت کریں، ایسا نہ ہو کہ بچے وہاں جا کے ابو ہم تو بور ہو گئے، یہ کیا آپ نے ہمیں لا کے ڈال دیا، چلیں گھر پہ، شور مچا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر گیلریوں کے اندر۔ ارے بھائی آپ کے اوپر شدید قسم کا وبال ہو سکتا ہے، وہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں تفریح کروائیں۔ آپ ادب اور احترام ملحوظ رکھیں، ایسے بھی اولاد کو لے کر نہ جائیں، ایسے بیوی بچوں کو لے کے نہ جائے کہ عورتیں یہ کہیں میں تو یہاں پہ آ کے بور ہو گئی، اب واپس چلو بس۔ شہر نبی میں آ کے بور ہو گئے، کیوں آئے تھے بھائی یہاں پر؟ صرف یہ دکھانے کے لیے تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں جو عمرہ کرنے گئے ہیں ماشاءاللہ، اور واپس آئے تو گلے میں ہار ڈلے اور ہمیں VIP پروٹوکول ملے۔ اس کیش کروانے کے لیے گئے تھے؟ اگر جذبے کے لیے گئے تھے تو جذبہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میرے الفاظ سخت ضرور ہے، لیکن ہم نے بعض اوقات ایک رسم بنائی ہوئی ہے، اور اس رسم کے اندر اپنی مرضی کے موافق جب کوئی چیزیں ملتی ہیں تو بہت خوش رہتے ہیں، اور خلاف چیزیں ہوتی ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ کس شہر کے بارے میں، کس مقام کے بارے میں ہماری زبان سے کیا کیا جملے نکل رہے ہیں، اور ہم کیا کیا وہاں پر مغلظات بک رہے ہیں اپنے منہ سے، اور کس قدر غلیظ باتیں اس شہر نبی کے اندر ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال کریں، اور میں اعادہ کرتا ہوں، پہلے اپنی باطنی تربیت، اپنی فیملی کی باطنی تربیت کریں، پھر وہاں پر جائیں، ورنہ سب تباہ کر کے واپس آئیں گے۔ آپ کو اتنے اگر میرا بلاوا آ گیا تو میں کوئی باکمال نہیں ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کو وہاں پر حاضری کا موقع دے دے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو باکمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی ہم جا رہے ہیں عمرے پر، گویا کہ پورے خاندان میں ہم افضل ہیں کیونکہ ہمارا وہاں بلاوا آ گیا ہے۔ بلاوا نہیں، ایک آزمائش آ گئی ہے، ایک امتحان آ گیا ہے۔ جو یہاں پر ہے شاید ان کا تو امتحان اتنا ہے ہی نہیں، ان کا ایمان کہاں سے خطرے میں ہوگا؟ خطرے میں تو آپ کا ہوگا، اگر وہاں جا کے آپ نے بد تہذیبی کی تو بہتر تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو سمجھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے، 2 دن میں آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ایک خاتون نے ایک بڑی سی موٹر لگا لی ہے، وہ چلا دیتی ہے تو پورے محلے کا پانی غائب ہو جاتا ہے، اسی کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب جب لوگ اس سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات پانی دیتی ہے، بعض اوقات نہیں دیتی، اپنا گھر دھوتی رہتی ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ جو لائن کے اندر پانی آتا ہے، جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے،
اگر آپ نے بورنگ کرائی ہو تو آپ کا اپنا ہے، لیکن جو لائن میں پانی آتا ہے یہ پورے محلے کا حق ہوتا ہے۔ اب اس حق کی مطلب بالکل جیسا حق ہے ویسی ادائیگی تو بہت مشکل ہے کہ سب کو بالکل برابر ملے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی جلدی موٹر چلا لیتا ہے، کوئی دیر سے چلا لیتا ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ کرنا کہ ایک بڑی ایسی موٹر لگا لے جو تیزی کے ساتھ پانی کو سب کے کھینچ لے اور سب اس سے محروم ہو جائیں، یہ دراصل دوسرے کے حق کو کھینچ لینا ہے اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ جتنا اس عورت نے زیادہ پانی لیا، بروز قیامت یہ ایک طرف کھڑی ہوگی اور جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا۔ اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ جب نیکی نکل چکی اور گناہوں کا وبال اور ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ جنت میں چلے جائیں، اور یہ عورت چاہے تہجد گزار ہو، کچھ بھی ہو، جب لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ آئے گا، جب حقوق العباد کی تلفی کا معاملہ آئے گا، تو پھر وہ تہجد گزار بھی بروز قیامت اپنی تہجد دوسرے کو دے کے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی موٹریں لگا لیتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے، فجر میں اٹھ کر بیٹا جلدی سے موٹر چلا دو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ جاگیں، تو وہ پہلے چلا دیتے، خالی موٹر چلا دیتے ہیں، پانی آتا پورا اپنا ٹینک بھر لیں گے سب کچھ، اور دوسرے لوگ جو بیچارے وہ محروم رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمیں کب موٹر چلانی ہے، کتنی موٹر چلانی ہے، دوسروں کا بھی حق ہے، ان کا کھینچ کے آپ کر لیں۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ نے کھینچ لیا تو پھر دوسروں کو دیں پانی، کہ اگر کسی گھر میں نہیں ہے، کمی پڑ گئی، تو آپ کہیں بھی یہاں سے لے جاؤ، ہمارے پاس سے لے جاؤ، ہم نے زیادہ کھینچ لیا تھا، ٹھیک ہے چلو تم استعمال کر لو۔ وہ بھی نہیں کر رہے کہ پانی کھینچ کر اور ایک حکومت سے قائم کر لی اپنے عارضی حکومت، لیکن یہ نہیں پتا کہ حقوق العباد کے مسائل میں آخرت میں شدید قسم کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے ذرا احتیاط کریں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ بعض اوقات آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، ان کے وہاں پر ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے گلوں میں یہ کراس سلیب جس کو کہتے ہیں وہ بطور فیشن ڈال دیا جاتا ہے مسلم بچوں کے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کسی بھی دوسرے مذہب کی ایسی مذہبی علامت کہ اگر وہ دور سے اختیار کر کے کوئی شخص آ رہا ہو تو ہمارا انتقال ذہن اس کے بارے میں دوسرے مذہب کی طرف جائے، ہم اس کو غیر مسلم تصور کریں، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور اتنا سخت اس کا حکم ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ ایسا کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اگر نابالغ اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے جیسے 7 سال سے کم عمر کے بچے اگر وہ ایسا کریں گے تو ان پر تو حکم کفر نہیں لگائیں گے، لیکن جس نے ایسا کیا اور وہ اس سے راضی تھا اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کیونکہ یہ مذہبی علامت ہے کسی کی، ہمارا مذہب اپنے مذہبی تشخص کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اگر دوسرے تمام مذاہب کے علامات آزادانہ استعمال کریں تو پھر وہ مذہبی تشخص قائم نہیں رہے گا۔ اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا، اور یہی بروز قیامت قبول کیا جائے گا۔ جو اس پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس پر نہیں ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ لہذا جب اس طرح کے مکس معاملات ہو جائیں گے کہ سب مذہبی علامات اختیار کریں گے تو دوسرے مذہب کی پھر پابندیاں، دوسرے مذہب کے عقائد، ان کی دیگر چیزیں بھی آدمی لائک کرے گا، پھر وہ کامل مسلمان نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ اس لیے مذہب اسلام سختی سے اس سے منع کرتا ہے۔ لہذا اگر چھوٹے بچے ہیں اور بڑوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا اگر کوئی چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونا پہنائے تو چھوٹا بچہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے تو پہنانے والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو اگر مہندی لگائی ہاتھ کے اندر، پیر میں مہندی لگا دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں، مرد کے لیے مہندی زینت کے لیے لگانا منع ہوتا ہے۔ اب بچہ تو مکلف نہیں ہے، بڑے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں اپنے بچوں کو مذہب اسلام کی علامات اختیار کرنے کا عادی بنائیں جن کو شاعر اسلام کہتے ہیں، نہ یہ کہ دوسرے کسی مذہب کی علامت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو پراؤڈ سا فیل کرنا، اور یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا احساس برتری اپنے اندر پانا، اور معاذاللہ اپنے مذہبی علامات کو اختیار کرنے میں احساس کمتری کا سا شکار ہو جانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ کا مذہب عظیم ہے، آپ کا رب عظیم ہے، آپ کے رسول عظیم ہے، ہمارے قرآن پاک کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ ہمارا مذہب اپنی تعلیمات کی کاملیت کے اعتبار سے تمام مذاہب میں کامل ترین ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی بھی اپنے مذہب کو لے آئے، جتنا مذہب اسلام کامل ہے اور کوئی بھی نہیں، جتنے ہمارے نبی کامل ہے کوئی بھی نہیں۔
جو ہمارا رب کامل ہے، دوسرا کسی کو بھی معبود سمجھتا ہے، کوئی کامل نہیں، وہ تو مخلوق ہیں، ہمارا رب خالق ہے۔ تو اس لیے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک، کوئی اپنی کتاب لے آئے مذہبی، جتنا زبردست ہماری کتاب ہے کہ تصرفات انسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک و صاف کر دیا، کوئی زیر زبر کی تبدیلی کر کے دیکھے چھپی نہیں رہے گی، فوراً ختم ہو جائے گی۔ اتنے ہمارے حافظ ہوتے ہیں، کوئی اپنے مذہب کی کتابوں کے حافظ دکھا دیں، بڑے بڑے ان کے علماء بھی نہیں ہوتے، اور ہمارے 6-7 سال کے بچے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا اہتمام کیا ہے، 6-7 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، غلط ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں فیس بک پر کسی غیر مسلم سے دوستی کی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اللہ کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آئی کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیا۔ آپ دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ جب ہمارے گھروں میں مذہب اسلام کی افادیت، اہمیت اور اس کی جو مطلب کاملیت ہے، اس کا ذکر نہیں ہوگا، تو بچے اپنے مذہب کو آہستہ آہستہ دوسروں کی صحبت کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی حقیر اور کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس سے وابستگی میں اور اس کے اظہار میں ان کو شرم آنے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ سب سے کامل ترین مذہب یہ ہے، میدان معاشر کے اندر مسلمان، اہل اسلام، نبی کریم پر ایمان لانے والے وہ جنت میں جائیں گے، ان کو VIP پروٹوکول ملے گا، باقی سب تو پھنسے ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا خدا را نہ کریں کہ اپنے بچوں کو مذاق میں یا ویسی فیشن کے طور پر بھی کسی کی بھی مذہبی علامات اختیار کرنے کی اجازت دیں۔ آج فیشن اور مذاق ہے، کل خدا نخواستہ باقاعدہ اس کو عقیدے کے طور پر اس کو تسلیم کرتے ہوئے، درست تسلیم کرتے ہوئے کو اختیار کرے گا، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کافر و مرتد ہو جائے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ میرے خیال میں والدین کی پھر اس قسم کی حرکت محبت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ شدید ترین دشمنی میں شمار ہوگی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم کا راستہ دکھایا ہے۔